الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سورہ توبہ 122 نمبر آیت ہے. اس آیت کے اندر ایک ذمہ داری کا احساس دلوایا گیا ہے کہ ایمان والے دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں. سارے لوگ تو نہیں نکل سکتے. فرمایا ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے تم میں سے جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکل جائے. دین کا علم حاصل کرنے کے بعد مسئلے کو صحیح سمجھنے کے بعد پھر اپنی قوم کی طرف لوٹ جائے اور قوم کو جا کے ڈر سنائے. پھر قوم کو اللہ کے عذاب بتلائے، اللہ کے قانون کی پابندیاں بتلائے، خوشخبریاں دے ماننے والوں کے لیے اور نہ ماننے والوں کے لیے عذاب سنائے. ایسی ایک جماعت ہونی چاہیے. اللہ کا شکر ہے اسی نسبت سے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ اللہ کی کتاب کو سمجھا جائے اور اللہ کی کتاب کو دنیا والوں تک پہنچایا جائے. اور جو ہماری ذمہ داری ہے یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کتاب کو سیکھنا ہے پھر سکھانا ہے. پہلے کتاب کو سیکھنا ہے پھر اللہ کی کتاب کو سکھانا ہے. جو ایمان والی جماعت ہوگی یہ اسی کی ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. بہترین لوگ قرار دیا گیا ہے جو سیکھنے والے ہیں اور سکھانے والے ہیں. اللہ کی کتاب کے جو ذمہ دار ہیں، یہ ناظمین کا اجتماع ہے، اس میں الحمدللہ سارے ہی ذمہ دار ہیں. ناظم جو ہوتا ہے مرکز کا تو وہ ذمہ دار ہوتا ہے کہ تمام ساتھیوں تک اللہ کی بات پہنچانی ہے اور ان کو سکھانا ہے اللہ کی کتاب کو. تو یہ تجوید کا پروگرام ابھی شروع ہو رہا ہے. کل میں نے آپ کو کچھ آیتیں صورتیں کچھ پڑھائی تھی. آج آپ سے وہ صورتیں سننی ہیں. اس میں نے نشاندہی کی تھی کہ ان غلطیوں سے بچنا ہے. تبدیل حرف بحرف، اس میں 4 مخارج 7 حروف بتلائے تھے. زبان کی نوک والے حروف، زبان کی کروٹ والا 1 حرف، زبان کی جڑ والا 1 حرف، حلق کے سینٹر والے 2 حروف. یہ 7 حروف آپ کو پڑھائے تھے. امید ہے کہ آپ نے ان حرفوں کو یاد کیا ہوگا اور 2 حروف جو ہیں ان کو موٹا کیا جاتا ہے. یہ دوسری بات کل رہ گئی تھی جس میں مجہول پڑھنا جو ہے اس سے بچنا ہے. مجہول پڑھنا فارسی اور پنجابی زبان میں، اردو زبان میں قرآن پڑھنا اس سے منع کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب. پڑھو قرآن کو اہل عرب کے لہجے میں. جس لہجے میں قرآن نازل ہوا اسی لہجے میں پڑھا جائے گا، اسی زبان میں پڑھا جائے گا. یہ مجہول اجمیوں کا طریقہ ہے، عربوں کا طریقہ نہیں ہے. جیسے بازر بی ہوتا ہے، بازر بی، اس کو بازر بے پڑھنا. تازر تی، تازر تے، یہ تے مجہول ہے. باپش بو،
یہ معروف ہے، اس کو کہتے ہیں معروف طریقہ. باپش بو تاپش تو تاپش تو جیم پہ جو، باپش بو تاپش تو یہ ہے مجہول. فارسی میں، اردو میں، پنجابی میں یہ حروف استعمال ہوتے ہیں مجہول طریقے سے. باپش بو تاپش تو تاپش تو جیم پہ جو، بو تو جو، بو تو جو رو حو، یہ ہے معروف طریقہ. بازردی تازرتی تازرتی جنزر جی مجہول. بازر دے تازر تے تازر تھے جنزر جے. بنیاد درست کرنی ہے، یعنی باب والی پٹی صحیح کر لیں گے نا پورا قرآن درست ہو جائے گا. بس مجہول پڑھنے سے بچنا ہے. بے نہیں پڑھنا، بی پڑھنا ہے، بی. اور لمبا اس وقت کرنا ہے، بی اس وقت پڑھنا ہے جب زیر کے بعد یا آ جائے، پھر لمبا کرنا ہے بی. بی آدھی آواز، بی یہ پوری آواز. تی سی جی، تی سی جی یہ ہے مدہ اور غیر مدہ. مدہ لمبا کرنا اور غیر مدہ لمبا نہ کرنا. باپشبو تاپشتو آدھی آواز، پیش کی آدھی آواز ہوتی ہے. باپشبو ایسے نہیں پڑھنا، باپشبو تاپشتو تاپشتو، یہ ابتدائی غلط ہو گئی ہے. آدھی آواز باپشبو تاپشتو تاپشتو جیم پہ جو، ایسے یاد کرنا. ابتدا میں قاعدہ رکھ کے نورانی قاعدہ، پہلے ابتدائی حرفوں کو درست کرنا ہے. تو بو تو سو بو، وہاں آواز کو لمبا کرنا ہے جب پیش کے بعد واو آ جائے. پیش کے بعد کون سا حرف آ جائے تو لمبا کرنا ہے؟ واو ساکن. ساکن یعنی جزم والی، جس کے اوپر جزم پڑی ہوتی ہے. واو ساکن آ جائے پیش کے بعد تو پھر پیش کو لمبا کرنا ہے. یوں سمجھیں ہر پیش کو جلدی سے پڑھنا ہے، لیکن پیش کے بعد اگر یا آ جائے، ہر پیش والا حرف جلدی سے ادا کرنا ہے. پیش والے حرف کے بعد اگر واو ساکن آ جائے تو پھر لمبا کرنا ہے. ہر زیر کو جلدی سے پڑھنا ہے. زیر والا جو حرف ہوگا اس کو جلدی سے، بازرتی تازرتی تازرتی جنگر جی. لیکن اس کے بعد اگر یا ساکنہ آ جائے گی تو پھر لمبا کریں گے. بازر یا بی، تازر یا تی، تازر یا سی، بی تی سی، یہ مدہ کی آواز ہے. بازور با تازور تا تازور تا آدھی آواز زبر کی آواز. لیکن زبر والے حرف کے بعد اگر الف آ جائے گا تو وہ پھر لمبا کیا جائے گا، مدہ بن جائے گا. یہ مدہ اور غیر مدہ کی پہچان کر لیں. با تا تا مدہ، با تا تا جا را یہ غیر مدہ. آدھی آواز غیر مدہ اور مدہ پوری آواز. پوری آواز ایک الف کے برابر ہوتی ہے. یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے. باقی جو میں نے آپ کو کل پڑھا چکا ہوں اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور صورتیں مجھے سنانی ہیں. کچھ آیات بھی آپ سے سنی جائیں گی تاکہ ایمان عقیدے والی آیتیں بھی یاد کیا کریں، تاکہ آپ کو جب یہ آیتیں یاد ہوگی تو پھر آپ جا کر مراکز کے اندر ساتھیوں کو یہ آیتیں یاد کروائیں گے، یہ صورتیں یاد کروائیں گے. وہ پھر دعوت میں اچھے طریقے سے آپ کا ساتھ دیں گے اور آگے بڑھیں گے. تو کل جو صورتیں پڑھائی تھیں وہ صورتیں ذرا ساتھی کھڑے ہو کے ایک ایک صورت سنائے، پھر میں کچھ صورتیں آیتیں بعد میں پوچھوں گا تو آیتیں بھی آپ نے سنانی ہے ایمان عقیدے والی. تو ابتدا کرتے ہیں صورتوں سے. جی کوئی صورت سنا دے، علم طرح سے لے کر والناس تک کوئی صورت سنا دیں. ہر ساتھی نے نگاہ رکھنی ہے کہ انہوں نے کون سی غلطی کی ہے. کہیں ہا تو نہیں چھوڑ دیا، کہیں زال کو تو نہیں چھوڑ دیا. یہ ذہن کے اندر رکھیں گے پھر آپ کو غلطیوں کا پتہ چلے گا کہ غلطی کیا کی ہے انہوں نے. ان کی غلطی پر آپ نے نگاہ رکھنی ہے، غور کرنا ہے کہ یہ کون سی غلطی کر رہے ہیں. اس لیے سنایا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کی درستی بھی ہو جائے، اور اگر کہیں یہ غلط پڑھتے ہیں تو ان کی غلطی درست کروائی جائے اور آپ کو بھی پتہ چل جائے یہ واقعہ ہے، یہ غلطی ہے. انہوں نے 2 غلطیاں کی ہیں، کسی نے نوٹ کی ہے کہاں 2 غلطیاں کی ہیں. یعنی ایک غلطی جو اللہ نے، وہ تو اللہ نے خفی پر تو ابھی میں نے نہیں پکڑا. خفی چھوٹی غلطی ہوتی ہے، اس کی وہ غلطی جو ہے وہ قابل برداشت ہوتی ہے. جلی غلطی جو ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے. جلی غلطی ہے حرف کو بدلنا. ایک تو سواد کو انہوں نے صحیح نہیں پڑھا، ایک بھائی نے بتلایا کہ عین کو صحیح نہیں پڑھا. بالکل صحیح ہے، 2 غلطیاں جلی تھی. جلی غلطیوں پر ابھی غور کیا جا رہا ہے. خفی غلطیاں جو ہیں وہ اگر آ جائیں تو معنی اور مفہوم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. حرفوں کے خوبصورت کرنے کے جو طریقے ہیں خوبصورتی ختم ہوتی ہے صرف، لیکن معنی اور مفہوم وہی رہتا ہے. اب انہوں نے حالانکہ انہوں نے علم ترا کیف فعل
فعلا میں عین کو صحیح پڑھا، لیکن آخر میں جو عین پڑھا فجعلہم، تو وہاں عین کو غلط پڑھ لیا. اس کو کہتے ہیں بے احتیاطی. کبھی عین کو صحیح پڑھ لیا، کبھی غلط پڑھ لیا. جیسے اکثر لوگ پڑھ لیتے ہیں انعمت علیہم. بھائی علیہم میں بھی تو عین ہے، انعمت میں عین کو صحیح پڑھ لیا، علیہم میں عین کو حمزہ پڑھ لیا. اس طریقہ سے کوشش کریں گے نا تو پھر ہر عین کو صحیح پڑھنا ہے. تو یہ اصحاب سین ہے، اوس موٹا میں نے کل بتلایا تھا، منہ بھر کر موٹی بات، اصحاب الفیل. تو یہ دو جلی غلطیاں تھیں ان کی. ہاں جی ٹھیک پڑھا لال. ہاں برل ماشاء اللہ ٹھیک پڑھا ہے. برل ایک غلطی لال کی بتلا رہا بھائی، لیکن ایسے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ سارے ساتھی ایسے ہی پڑھیں گے. کوشش کریں گے نہیں، دیکھیں انہوں نے بھی کوشش کی ہے، کوشش نہیں کریں گے تو آپ کا درست نہیں ہوگا. جی یہ نہ پڑھے، ایک جو صورت پڑھ لی گئی ہے اس کو دوبارہ نہیں پڑھنا، کیونکہ دوسری صورت پڑھے. یہ آخری صورتیں ہوتی ہیں، یہ تو ہر نماز میں ہر ساتھی پڑھتا ہے. ہاں جی کون سی غلطی ہوئی ہے یا صحیح پڑھا ہے؟ ہاں پہلا قاف تھوڑا سا ہلکا پڑا ہے، پورے نہ قوف کی آواز تھی نہ کاف کی آواز. باقی عینیں انہوں نے ٹھیک پڑھی ہے، لیکن ایک جگہ عین کو پھر حمزہ سے بدل دیا. ولا انتم عابدون، وہاں پڑھ لیا عابدون آ. باقی عین ٹھیک پڑھی ہے، ایک جگہ عین کو جو ہے وہ انہوں نے، حالانکہ عین پڑھنی آتی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں بے احتیاطی. قرآن کو جو ہے صحیح غور سے نہ پڑھنا، یہ غور سے نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں. جی ہاں جی کون سی غلطی کی ہے انہوں نے؟ کسی نے نوٹ کیا ہے؟ جلی غلطی کی ہے انہوں نے. ہاں مدہ کو چھوڑ دیا. لِإِلَافِ انہوں نے پڑھا لِإِلَافِ، پڑھنا کیا چاہیے تھا لِإِلَافِ، یا مدہ چھوڑ دی. ای اور ای جو میں نے پہلے بتلایا تھا نا وہ غلطی ہوئی ہے. ہاں جی ہاں تا میں بھی جو ہے وہ قوا میں غلطی کیا. قوا کو جو ہے ہلکا سا آدھی سی تا کی آواز تھی، آدھی قوا کی آواز تھی. قوا کو صاف منہ بھر کر موٹی آواز. موٹی آواز کیسے ہوگی؟ زبان کی جڑ اور زبان کے سینٹر کو اوپر اٹھائیں گے تالو کی طرف، بھاری آواز ہو جائے گی. کو کوئی کو او تو ایک کو او تو. اگر زبان کی جڑ آپ نے اوپر نہ اٹھائی، سینٹر کو اوپر نہ اٹھایا تو پھر قوا نہیں بن سکے گا. قوا کو بنانے کے لیے زبان کی جڑ اور سینٹر کو اوپر اٹھائیں گے تالو کی طرف، تو آواز بھاری اور موٹی ہو جائے گی. جی ہاں جی غلطیاں نوٹ کی ہیں. ہاں انہوں نے زیادہ ہی غلط پڑھا ہے. جی تین بڑی واضح موٹی غلطیاں ہوئی ہیں. اعوذ بے، وہی مجبور جو میں بے نہیں پڑھنا، بی رب الناس. مالی مالے مالے نہیں پڑھنا. مالی شاید انہوں نے ٹھیک پڑھا، لیکن انہوں نے یہاں الذی یو وس ویسو 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 نہیں ہے، یو وس وی سو، واضر وی سین پہ سو، وی سو یو وس ویسو، یہ مشغول ہے. یو وس وی سو فی صدو، صاد کو موٹا، من الجنت نون مشدد ہو تو ہونا ضروری ہے. الذی من شر الوسواس الخناس. تو یہ حرفوں کو جو ہے نا درست کرنے کی کوشش کرنی ہے. جی اور اٹھیں ذرا. جی ہاں جی صحیح پڑھا. کون سی غلطی کی ہے؟ کوئی نشاندہی؟ ہاں اتنا زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے جی. ایک وستغفر، پھر نہیں پھر، زور لگا کے ہاتھ کو ظاہر کرنا ہے. وستغفر، پھر جب پڑھیں گے نا اندر سے جو پیٹ سے ہوا آئے گی، گلے پر تھوڑی سی ٹکر لگے گی تو باہر نکل جائے گی، پھر ہاتھ کی آواز بنے گی. اگر آواز سیدھی نکل گئی تو پھر ہاتھ ہی بنے گا. وستغفر. ہاں جی کتنی غلطیاں کی انہوں نے؟ جی ایک تو عین کو حمزہ پڑا، من جو ایوں. کیا پڑا؟ من جو ایوں. لکھا کیا ہے؟ من جو ایوں، من جو ایوں. وہ ایک انہوں نے جو بڑی غلطی کیا وہ ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلہ. تشیطو، تشیطا کو تو بنا دیا، تشیطا پڑھنا تھا، تشیطو پڑھ لیا، تشیطو. تشیطائی پڑھ لیا، تشیطوئی، اس کو موٹا کیا. یہ دو مین غلطیاں جو تھی نا ان کی.
اطعمہم، اطعمہم، تھوڑا سا زور لگائیں گے ہا بن جائے گا، اطعمہم، اطعمہم، ہم پڑا تو ہا بن گیا، ہم پڑا تو ہا بن گیا۔ یہ کون سی غلطی ہے؟ تبدیل حرف بحرف، یہ بڑی غلطی اس کو کہتے ہیں، لحن جلی۔ اس کا لکھا ہے کتابوں میں کہ اس غلطی کو ہر آدمی پکڑ لیتا ہے۔ قرات کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ لحن جلی اتنی واضح موٹی غلطی ہے کہ اس غلطی کو ہر سننے والا، ہر مقتدی امام کی غلطی پکڑ لیتا ہے۔ یعنی ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ لحن جلی نہیں کرنی ورنہ قرآن صحیح نہیں ہوگا، قرآن غلط ہو جائے گا۔ تبدیل حرف حرف میں معنی اور مفہوم بدلتا ہے۔ جی عین میں تھوڑا سا واضح عین کو کیا جائے، کوئی نہ آدھی آواز عین کی آدھی حمزہ کی، یہ بھی صحیح نہیں ہے، تاکہ بالکل عین واضح ہو جائے۔ کل کوثر، جی اونچی ذرا آواز سے، کیونکہ مجمع تک آواز آپ نے پہنچانی ہے اور سب سن رہے کیا غلطی کر رہے ہیں آپ، اور ذرا زور لگائیں۔ وامرأتہ، آپ کو ظاہر کرنا ہے، وامرأتہ، اور با جو ہے اس میں قلقلہ ہوتا ہے، جب با پر رکیں گے نا تو سیصلی نارا ذات لہب، ہب ہب ایسے نہیں پڑھنا، ہب ہب، آواز دوبارہ لوٹ کے، قلقلہ والے 5 حروف ہیں۔ ولا یحض، اس کو صحیح کرے، ولا یحض علی طعام، طعام المسکین، اور آگے اپنے صاد کو سین پڑھا، الذین هم عن صلا نہیں ہے، صلاتہم ساہون، الذین هم یراؤون، آپ نے پڑھا یراؤون، یرا نہیں، یراؤون ویمنعون الماعون۔ جی قل اعوذ برب الفلق، یہ تو صحیح پڑھا، فلق، قف اپنے مخرج سے، من شر ما خلق ومن شر غاسق، یہ کن یہاں بھی تو 2 نقطے والا خوف ہے۔ ایک قاف اگر صحیح پڑھنا آتا ہے تو پھر ہر جگہ قاف کو قاف ہی پڑھنا ہے۔ 2 قاف آپ نے ٹھیک پڑھے، آگے جا کر یہاں اس قاف کے اوپر آپ نے پڑھ لیا غاسقین، کن نہیں ہے، غاسقین اذا وقب، یہ تبدیل حرف بار والی غلطی ہے۔ ہاں جی اچھا، آپ کوئی شرک پر کوئی آیت سنائیں تاکہ شرک والی آیات بھی درست ہو جائیں، کیونکہ آپ نے آگے یاد کروانی ہے، سکھانا ہے جا کر، تو شرک عظیم جرم ہے، شرک کی معافی ہرگز اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ تو شرک پر کوئی آیت سنائیں تیز تجوید کے ساتھ۔ ومن یشرک فقد، نہیں فقد ضل، یہ دیکھیں کتنی عام آیت ہے۔ ٹھیک ہے بیٹھ جائیں، کوئی اور سنائے بھائی اٹھ کے، ہاں یہی سنا دیں۔ ہاں ان اللہ نہیں پڑھنا، ان اللہ، ہاں لفظ اللہ کو موٹا کرنا ہے۔ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ باریک ہوتا ہے، جیسے بسم اللہ، یہاں بسم اللہ نہیں پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ۔ تو لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پڑھنا ہے ان اللہ، لفظ اللہ کو موٹا، لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مد ہے، اگر یہاں رکیں گے من یشاء، من یشاء نہیں کہنا، من یشاء، من یشاء، پھر پڑھنا ہے ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا، فقد ضل واضح ہے، فقد ضل ضلالا بعیدا، کیونکہ دعوت اللہ میں یہ آیت پیش کی جاتی ہے نا، بہت جوش میں آ کر ایسی کر، فقد ضل ضلالا بعیدا، ضلع نہیں کہنا، ضاد کو حرف کو صحیح پڑھنا ہے۔ دعوت اللہ کریں آپ یا تقریر کریں یا جس انداز سے بھی پڑھیں، حرف غلط نہیں ہونا چاہیے۔ فقد ضل ضلالا بعیدا، ہاں ایسے کھل کے پڑھنا ہے، ایسے نرم آواز سے، ڈھیلی آواز سے نہیں، کھل کے پڑھنا تاکہ آواز جو ہے بلند ہو اور حروف جو ہیں وہ درست ہونے چاہیے۔ ہاں جی طاغوت پر کوئی آیت سنائے، طاغوت پر۔ ہاں لا اکراہ فی الدین، قد نہیں پڑھنا، قد تا کے ساتھ میں قد تبین الرشد من الغی، یہاں پر تشدید ہے، غی نہیں کہنا، غی غی،
فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروہ. آپ نے عروہ پڑھا ہے، حالانکہ آپ نے آگے عین پر صحیح زور لگایا آخری سمیع علیم پہ، لیکن عروہ کو آپ نے عروہ پڑھ لیا. پتہ چلا آپ کو عین پڑھنی آتی ہے لیکن آپ نے بے احتیاطی کی ہے، پہلی عین کو حمزہ سے بدلا اور دوسری عین کو آپ صحیح پڑھ رہے ہیں. ایسے نہیں کرنا، اگر آپ کو عین پڑھنی آتی ہے تو ہر جگہ پھر عین کو عین ہی پڑھنا ہے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. ہاں جی اگلی آیت، اس کا دوسری آیت جو ہے وہ سنائے طاغوت والی، اس سے اگلی. ہاں ان کی غلطی کسی نے نوٹ کی ہے، الف چھوڑ دیا انہوں نے، ان میں بڑا وَلَقَدْ بَعَثْنَا لکھا کیا ہے، بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ، ان اعبدوا اللہ، رکیں گے ان اعبدوا اللہ، ملائیں گے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. وجہ جیم میں قلقلہ ہے، وجہ نہیں بننا، وجہ واجتنبوا الطاغوت، تو کو موٹا کرنا ہے، واجتنبوا الطاغوت. ہاں جی کوئی اور اٹھے طاغوت والی، کوئی اور آیت سنائے. 8 آیتیں ہیں طاغوت کے اوپر، یہ سب ساتھیوں کو 8 آیتیں یاد ہونی چاہیے. یہ سب آیتیں آپ نے مرکز میں آپ نے ہر ساتھی کو یاد کروانی ہے جا کے. ون نور نہیں ہے، اللہ ولی، پھر پڑھیں ولی، ولی نہیں ہے، ولی یہاں پر تشدید ہے، تشدید جب آ جائے تو اس حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، ولی یہاں پر زور لگائیں، ولی الذین یخرجہم اولئک اصحاب ہاں جی کوئی اور پڑھے. ان اللہ لا یغفر، مشرک کے لیے دعا استغفار نہیں ہے. یہ آیت ذرا پڑھ کے سنائیں. مشرک کے لیے دعا استغفار نہیں ہے، سورہ توبہ کی 113 نمبر آیت. آواز ذرا اونچی کریں تاکہ اوپر پہ آواز جائے آپ کی. نہیں آپ نے یاد نہیں کی، دیکھیں کتنی اہم آیت ہے، آپ کو نہیں آ رہی. کوئی اور ساتھی اٹھے بھائی. آستہ پڑھیں گے نا، آستہ پڑھنے کی ٹریننگ ہوگی تو پھر جلدی بھی پڑھ لیں گے. اگر جلدی پڑھنے کی ٹریننگ ہے پھر آستہ پڑھیں گے بھول جائیں گے. آپ کو جلدی میں تو آتا ہے لیکن جب آپ نے آستہ پڑھا تو رک گئے. ہاں اور کوئی سنائی آیت بھائی. ان اللہ لا یغفر، نون مشدد غنہ ضروری ہے. ہاں وہ مشرک کے جنازے والی میں نے دعا استغفار والی آیت کا کہا تھا. ما کان للنبی والذین آمنوا ولی، نبی ما کان للنبی والذین آمنوا، ما کان للنبی ولو کانوا، وہ متا ہے، وہ متا چھوڑ رہے ہیں آپ. ولو کانوا، نو نہیں، ولو کانوا. ہاں اولی نہیں ہے، اولی یا متا ہے، اولی لام زیر یا لی، اولی قربا، اولی او کو جلدی سے پڑھنا ہے، اولی قربا. ہاں من بعد، ہاں یعنی کسی مشرک کے لیے دعا استغفار نہیں کرنی. جس آیت کے اندر نماز جنازہ کا نماز جنازہ آ رہا ہے جس آیت کے اندر، وہ آیت پڑھیں 84 نمبر آیت، کہ ان کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا. بعض جگہ مولوی کہتا ہے کہ اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ مشرک کے لیے دعا استغفار نہیں کرنی، تو نماز جنازہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا. تو یہ جنازے کا لفظ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، قرآن میں یہ لفظ بھی اللہ نے واضح کیا ہے. تو وہ 84 نمبر آیت ذرا پڑھیں. سواد موٹا، صلی صلی ولا تصلی، پھر پڑھیں ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، قبری، قوم موٹا قبری. ہاں جی کوئی اور سنا اس آیت کو. یہ آیت یاد ہونی چاہیے، بڑی اہم آیت ہے. یہ تو ہر ساتھی کو آنی چاہیے، یہ تو اپنے مرکز میں ایک ایک ساتھی کو یاد کروانی ہے آپ نے جا کے. انہم کفروا باللہ ورسولہ، ہی کو لمبا کرنا ہے.
इन्नहुम पढ़े फिर बिल्लाहि व रसूलिही व मातू व हुम फासिकून। कोई और सुनाए भैया ताकि सबकी आयत दुरुस्त हो जाए। ये तो बड़ी अहम आयत है, साथियों को ये याद नहीं है जी, जिसको याद हो सही वो सुनाए जरा ऊंची, जरा खुल के आवाज से, ऊपर तक आवाज से, ऊपर वाले भी बैठे हुए हैं। ऊ नहीं पढ़ना, आइन को वही दुरुस्त करें, आइन को वस्ते हलक से निकाले, अऊज़ु बिल्लाही, फिर आपने अऊ पढ़ा, अला पढ़ रहे हैं आप, अला नहीं पढ़ना, अला, आइन सही पढ़े, आइन को दुरुस्त करें। कल यही आइन सही करवाई थी आपकी। माता अबदाऊ मिलाना, आगे बहु आ गई है, माता अबदाऊ वला तकुम अला क़ब्री, अला नहीं अला, आइन को दुरुस्त करें, वला तकुम अला क़ब्री, क़ब्री नहीं, आपने सही याद नहीं किया। देखें ये कितनी अहम आयत है। इन आयतों को याद करके देखते लोग हमारी जमात में आते हैं कि वाकई ये आयतें कुरान में हैं, और इन आयतों पर ये मौलवी और मसलक अमल नहीं करते। इन आयतों को देखकर याद करके फिर इस जमात में दाखिल होते हैं कि ये जनाजे की भी पाबंदी लगी हुई है, दुआ इस्तग़फ़ार की भी पाबंदी लगी हुई है, और ये देवबंदी बरेलवी अहले हदीस जिनको मुशरिक कहते हैं उनका जनाजा पढ़ते हैं, उनके लिए दुआ इस्तग़फ़ार करते हैं, उनको बेटियों के रिश्ते देते हैं। यही आयतें तो देखकर इस जमात में लोग आते हैं। इस जमात में आने का मकसद ये होता है कि ये जमात कुरान और सुन्नत पर चलने वाली है, कुरान की हर आयत पर अमल करने वाली जमात है, हर हदीस पर अमल करने वाली जमात है। इसलिए जो है इस जमात में लोग आते हैं कि अगर इतनी अहम आयतें भी आपको याद नहीं है तो आप फिर कैसे दीन में इस्तिकामत दिखाएंगे। तो लिहाजा वक्त खत्म हो गया है, तो ये आयात आपको याद होनी चाहिए। मुशरिक का जनाजा, मुशरिक के लिए दुआ इस्तग़फ़ार, मुशरिक को रिश्ता नहीं देना। ये पता मुशरिक को रिश्ता नहीं देना ये किस आयत के अंदर है? किसी को आयत याद है? सूरह अल-बकरा की कितने नंबर आयत है? 221 नंबर आयत है। 2-4 ही आदमी बोले, बाकियों को नहीं पता मेरा ख्याल है। जब ये आयत आपको याद नहीं होगी, आप अपने मराकज़ में अपने साथियों को याद नहीं करवाएंगे तो फिर ये निज़ाम कैसे चलेगा? वो तो मुशरिकों के साथ रिश्ते कर लेंगे। जब आपको याद नहीं तो आप साथियों को क्या याद करवाएंगे? आपकी याद तक भी मकसद हल नहीं होगा जब तक ये आयात अपनी बहन बेटियों को जब तक याद नहीं करवाएंगे, अपनी घर वालों को ये याद नहीं करवाएंगे तो आपको वो बीवी और वो बहनें और बेटियां कैसे साथ देंगी? ये 221 नंबर आयत जो है कि मुशरिक के साथ निकाह नहीं करना, बच्चों को बच्चियों को घर में सिखाएंगे तो फिर वो मुशरिकों से नफरत करेंगे। लिहाजा हर साथी की जिम्मेदारी है वो अपने घर में जाकर अपने घर में जितने अफराद हैं उनको ये 221 नंबर आयत हर हाल में सिखाए, शिर्क वाली आयतें सिखाए। और इसी तरीका से मुशरिकों के साथ रिश्ता नहीं होता, मुशरिकों से मोहब्बत नहीं है और मुशरिकों से अलहदगी है, ये आयतें आप सिखाएंगे तो आपका औलाद आपका साथ देगी, वो बीवी आपका साथ देगी, बच्चियां आपका साथ देगी। वरना आपके घर में वो पलते पलते जवान हो जाएगी बेटी और वो मुशरिक को पसंद कर लेगी। तो गलती किसकी हुई? आपकी गलती हुई, आपने उसको आयत सिखाई नहीं है, आपने उसकी तरबियत ही नहीं की। आपके घर में वो 18 साल से रह रही है, जवान हो गई है, लेकिन आपने उसको एक आयत भी कुरान की नहीं सिखाई, तो ये पकड़ किसकी होगी? ये बाप जिम्मेदार है, भाई जिम्मेदार है, अपनी बहनों का और अपनी बेटियों का बाप जिम्मेदार है। बच्चों को कुरान सिखाना, घर में बीवी की तरबियत करना, बीवी को कुरान सिखाना। तो ये आयत ऐसी हैं कि ईमान में दाखिल होने के लिए ये आयत सीखी जाती हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने मराकज में जाकर साथियों को ये आयत याद करवाएं। तरबीती प्रोग्राम में ये आयतें तकरीर करने के बजाय याद करवाने का जो है मौका रखा करें, ताकि याद करवाएं और फिर सुने, ये सारी आयतें सुनेंगे तो फिर वो साथी आपका इंशाअल्लाह खुल के साथ देंगे। कुरान को देखकर तो आदमी साथ देता है, जब कुरान से दूर होता है, कुरान को देखता ही नहीं, फिर वो क्या करता है? मुशरिकों को रिश्ते भी दे देता है, छुप के जाके जनाजा भी पढ़ लिया और उनकी ताज़ियत में भी चला गया, उनके साथ मोहब्बतें भी शुरू हो गई, उनके साथ मेल जोल भी जो है वो मुशरिकाना रसूमात में भी शामिल हो गया। गलती क्या हुई कि उसने वो कुरान देखा ही नहीं, हदीसें देखी नहीं है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। मरकजी नाज़मीन के इज्तिमा में आपको ये बात बतलाई जा रही है कि अपने मराकज़ के अंदर जाकर तमाम साथियों को ये आयत दिखानी है। और सूरह मुमतहिना की 4 नंबर आयत और सूरह मुमतहिना की 10 नंबर आयत, जिसमें ईमान वाली उसी को समझा जाएगा जो मुशरिक के निकाह को हराम समझे, उसी को ईमान वाली समझा जाएगा। 10 नंबर आयत में ये फैसला है। और इसी तरीका से ये आयत जब आप
سورہ مجادلہ کی آخری آیت، سورہ مجادلہ کی آخری آیت، یہ آیتیں یاد کرنی ہے جا کے انشاءاللہ. جس نے یاد کر لی گھر میں بھی یاد کروا دی، پورا گھرانہ اس کا ساتھ دے گا، پوری اولاد بچے بچیاں اس کا ساتھ دیں گی. تو اگر وہ آیت اس نے یاد نہیں کرائی تو اس کا وہ ذمہ دار ہے، پکڑا جائے گا. گھر میں دعوت چلاتا نہیں، قرآن کے قانون کو اپنے جسم پر نافذ نہیں کرتا، قرآن کے قانون کو اپنے گھر میں نافذ نہیں کرتا، اسلامی قانون کو اپنے گھر میں نافذ نہیں کرتا، اور اسے کہا جائے جی یہ خواہش مند ہے کہ پوری دنیا میں اسلام آ جائے، اس کی خواہش یہ کیسے پوری ہوگی؟ اپنے جسم پر بھی قرآن نافذ نہیں کرتا اور اپنے گھر والوں پر بھی قرآن نافذ نہیں کرتا جو گھر اس کے متحد ہے. جس گھر کے لیے بچوں کے لیے اور بیوی کے لیے یہ کتنی کوشش کرتا ہے، صبح سے شام تک لگا ہوا ہے. تو اگر یہ کہنے کی میں تو کہتا ہوں پورے ملک میں اسلام آ جائے، بھائی ملک میں کیسے آئے گا؟ اپنے گھر میں تو پہلے نافذ کرو، اپنے بچوں پر قرآن نافذ کرو، اپنی بچیوں پر قرآن نافذ کرو. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ذمہ دار ہیں. انشاءاللہ اس بات کو آگے پھیلائیں گے، پہنچائیں گے تو آپ اللہ کے ہاں بری ذمہ ہو جائیں گے. اس میں کوتاہی کریں گے پکڑ ہوگی، اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی. مسئلہ چھپانے والوں میں نام شامل آ جائے گا. مسئلہ چھپانے والے جو ہیں ان میں اگر نام شامل ہو گیا تو پھر ایمان کہاں ثابت ہوگا؟ مسئلہ کھولیں ہی نہ آپ، مسئلے کو کھولنا پڑے گا، چاہے کوئی راضی رہے چاہے کوئی ناراض رہے. اللہ کی بات کو چھپانا نہیں. وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ آیات آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے اللہ تعالی ہمیں ہماری اس محنت کو قبول و منظور فرمائے. وقول قولی ھذا.